السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم حاضرین کرام اور معزز سامعین نظام، اللہ تبارک و تعالی ہمارے منعم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہر وقت ہمیں حاصل ہے، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، لیکن عام طور سے ان نعمتوں کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ مر برجل مبتلا اعمی واصم وابکم واجزم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، انہوں نے ایک بندے کو دیکھا جو اندھا بھی ہے، آنکھیں نہیں ہیں، بہرا بھی ہے، سن نہیں سکتا ہے، گونگا ہے، بول نہیں سکتا ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، افسوس ہوا، اللہ کا فیصلہ۔ صحابہ ساتھ تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے پوچھا، اچھا یہ بتلاؤ، اس آدمی کے ساتھ اللہ کی کوئی نعمت ہے؟ بظاہر اندھا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، ہاتھ پاؤں نہیں ہے، گھسٹ رہا ہے، بیماریوں میں ہے، اللہ کی کوئی نعمت ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں، بظاہر تو کچھ نہیں ہے، کیا نعمت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سانسیں چل رہی ہیں، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، زندگی ہے، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، پیشاب نکل جاتا ہے آسانی سے، کہاں نکل جاتا ہے، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، پیشاب رک جائے تو کیا کرو گے آپ؟ تو جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نعمت نہیں ہے، اللہ کی سینکڑوں نعمتیں ہر وقت ہے۔ تو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں بڑی نعمت کون سی ہے طے کرنا پڑے گا نا۔ ہر آدمی اپنے اپنے طور پر طے کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہ طے کیا ہے، رضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے جو اسلام کی دولت تم کو دی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسلام کی نعمت جو ہمیں ملی ہے بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ
اس نعمت کی بنیاد پر ہی انسان کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ فقط فاز، جس کو جنت مل گئی خدا کی قسم وہ کامیاب ہے۔ تو بڑی نعمت اسلام ہے، اس لیے کہ اسلام کے بعد ہی جنت کا تصور ہو سکتا ہے۔ باقی دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ہر نعمت کو دیکھیں گے آپ تو اس میں نقص ہے۔ دنیا کی ہر نعمت میں نقص ہے، کمی ہے، زوال ہے۔ زندگی اللہ نے دی ہے، ختم تو ہونا ہے نا، نقص ہے، ہمیشہ کی زندگی تو نہیں ہے نا۔ جوانی ملی ہے، بڑھاپا آنا ہے، کسی کو صحت آج ملی ہے، کل بیماری آنی ہے، آج کوئی دولت مند ہے، کل غریب ہو سکتا ہے۔ یہ نظام کائنات ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ مغرور مت ہو جانا میرے پاس پیسے بہت ہیں، اللہ چاہے آنے واحد میں سب قصہ ختم، مثالیں بے شمار ہیں۔ تو دنیا کی ہر نعمت میں کانٹا لگا ہوا ہے، دنیا کی ہر نعمت میں زوال لگا ہوا ہے، دنیا کی ہر نعمت میں عیب لگا ہوا ہے۔ آخرت میں جو اللہ نعمت دیں گے نا اس میں یہ کانٹا نہیں ہے۔ حدیث میں ہے اللہ جنت میں جو جوانی دیں گے کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جنت میں جو جوانی ملے گی نا کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ وہاں جو اللہ صحت عطا فرمائیں گے کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ وہاں جو زندگی ملے گی کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو جنت کی جتنی نعمتیں ملنے والی ہے وہ سب ابدی، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، آمین آمین جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ کہنا، یہ سننا، یہ نماز، یہ روزے سب اسی لیے ہیں کہ اللہ قبول فرما لے۔ تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اسلام، ایمان کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمارے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جگہ جگہ بات بات پہ، معمولی معمولی بات پہ ہم دین کو دنیا پر قربان کر دیتے ہیں۔ دین ہر جگہ قربان ہو رہا ہے، دنیا کو قربان کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ دین کے لیے دنیا کو قربان کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور دنیا کے لیے دین ہر جگہ قربان ہو رہا ہے۔ تجارت کا مرحلہ آتا ہے، کہاں شریعت کو دیکھنا تجارت میں، دنیا ہے نا وہ کمانا ہے، دین قربان کر دیا، چھوڑو، جیسا جی میں آئے ویسا کرو۔ بازار میں چلے جاؤ، دین جو ہے دنیا کے لیے قربان ہو رہا ہے۔ گھروں میں چلے جاؤ، دین کو لوگ دنیا کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ میں دیکھو، دین کو دنیا کے لیے قربان کیا جا رہا ہے۔ پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے، غمی میں دیکھ لیجئے، خوشی میں دیکھ لیجئے، ہر جگہ دین کو ہم دنیا کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ دین کے لیے دنیا قربان کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بھائی نماز کا وقت آ گیا، نقصان ہوتا ہے ہوا کرے، دکان بند، نماز پہلے پڑھنا ہے۔ یہ چیز حرام ہے، شریعت کہتی ہے چاہے جتنا بڑا نقصان ہوتا ہو دنیا کا ہو جایا کرے۔ تو کیا کہیں گے اس کو کہ اس بندے نے دنیا کو دین کے لیے قربان کر دیا۔ دین کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے، شریعت کے لیے اس نے حرام کو ٹھوکرے مار دیا، قربان کر دیا۔ یہ کرے گا کون؟ جس کی نگاہ میں اسلام کی، ایمان کی اہمیت ہوگی وہی کرے گا نا، عام آدمی نہیں کرے گا۔ آج پورا معاشرہ ہے، دکانوں میں جا کے دیکھو، بازاروں میں جا کے دیکھو، شادیوں میں جا کے دیکھو، جہاں جانا ہو جاؤ، ہر جگہ جو ہے لوگ دین کو قربان کر رہے ہیں دنیا کے لیے۔ کوئی نہیں پوچھتا شادی بیاہ میں شریعت مفتی صاحب بتائیے کیسا ہے، تجارت ذرا مسئلہ بتائیے کیسا، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔
الا ماشاء اللہ. تو آج ہر جگہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم دنیا کے لیے دین کو قربان کر رہے ہیں. حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے. توجہ سے سن رہے ہیں نا؟ دل و دماغ میں بات بیٹھائیے، بڑی اہم باتیں عرض کر رہا ہوں میں کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار، ان نعمتوں میں اسلام ایمان سب سے بڑی نعمت، اسی پر آخرت کا فیصلہ ہونا ہے. اور آخرت بنانے کے لیے دنیا اللہ نے دیا ہے. دنیا میں ہم کو قدم قدم پر دین کے لیے ضرورت پڑے دنیا کو قربان کر دیں، لیکن دنیا کے لیے دین کو قربان نہ کریں، ورنہ آخرت کا خسارہ ہے. باقی چاہے جتنا کما لو، فانی ہے، زوال ہے، جانا ہے، ہم کو بھی جانا ہے. آخرت کا ہر نعمت با کمال کبھی نہیں جانے والا. تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ، کیا عجیب بات، صحابی، میرا موضوع وہی ہے، میں وہیں آ رہا ہوں. حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ، مسیلمہ کذاب نام سنا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا. اس نے دیکھا محمد الرسول اللہ نے نبوت کا اعلان کیا، کتنے ان کے چاہنے والے، جاننے والے، کیا ساری چیزیں. اس نے کہا ہم بھی نبوت کا اعلان کرتے ہیں. مسیلمہ کذاب نے کہا میں بھی نبی ہوں. جھوٹا کذاب، ہمارا تو ایمان ہے، قرآن و حدیث نے بتایا کہ رسول اللہ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے. اس نے اعلان کر دیا نبوت کا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت حبیب کو پیغام دے کے بھیجا. پہلے بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر بات کریں گے، پھر لشکر بھیجیں گے. تو حضرت حبیب گئے بات کرنے کے لیے مسیلمہ کذاب کے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. تو مسیلمہ کذاب کے دربار میں جب وہ صحابی گئے تو مسیلمہ کذاب نے ان سے پوچھا، حضرت حبیب سے، اتشہد انی رسول اللہ، تم مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ مسیلمہ کذاب حضرت حبیب سے پوچھ رہا ہے تم تسلیم کرتے ہو کہ میں اللہ کے رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب نے کہا نعوذ باللہ، تو جھوٹا کذاب ہے، تم کو میں رسول کا مانتا ہوں، رسول ہونے کا سوال ہی نہیں ہے. تب مسیلمہ کذاب نے پوچھا کس کو مانتے ہو؟ کہا میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ ہمارے نبی رسول ہیں، ان کی طرف سے ہم دعوت لے کے آئے ہیں کہ تم یہ نبوت کا دعویٰ جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، چھوڑ دو، باز آ جاؤ. تو مسیلمہ کذاب نے کہا مجھ کو نبی نہیں مانو گے؟ کہا نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. مسیلمہ کذاب نے ایک ہاتھ کاٹ دیا، یہاں سے ہاتھ کاٹا، کاٹ کے پیک کیا اور اپنے قاصد کو یہ ہاتھ دے کر کہا جاؤ جا کے محمد الرسول اللہ کو پہنچا دو کہ تمہارے قاصد کا ایک ہاتھ کاٹ کر یہ پہلا تحفہ میں بھیج رہا ہوں. جب وہ قاصد گیا، وہ ہاتھ لے کر حضرت حبیب کے ہاتھ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہا یا رسول اللہ، مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب کے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا ہے اور کہا کہ تحفے کے طور پر رسول اللہ کو دے دو. صحابہ میں بے چینی بڑھ گئی، یا رسول اللہ آپ اجازت دیجیے، ہم جا کے لشکر کشی کریں گے، حملہ کریں گے، مقابلہ کریں گے. قاصد کو اور جو بھیجا جاتا ہے پیغامبر، اس کے ساتھ یہ طریقہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہے، اس نے بڑا غلط کیا ہے. پھر حضرت حبیب کی والدہ تھی حضرت ام عمارہ، ان کو اطلاع ملی کہ میرے بیٹے کا ہاتھ کٹا ہوا آیا ہے. حضرت ام عمارہ صحابیہ ہیں، بھاگتی ہوئی آئیں، اپنے بیٹے کے ہاتھ کو لیا، بوسہ دیا اور بے ہوش ہو گئی. ادھر مسیلمہ کذاب نے دوسرا ہاتھ پھر کاٹا حضرت حبیب کا، پھر رسول اللہ کے پاس بھیجا، یہ دوسرا تحفہ ہے. صحابہ میں بے چینی ہے. والدہ نے پھر دیکھا اپنے بیٹے کے ہاتھ کو، بے ہوش ہو گئی. مسیلمہ کذاب نے ایک پاؤں کاٹا، کہا یہ تیسرا تحفہ ہے، رسول اللہ کو بھیجوایا.
چوتھا دوسرے پاؤں کو کاٹا، رسول اللہ کے پاس بھیجا۔ صحابہ میں بڑی اضطرار، بے چینی ہے، یا رسول اللہ اجازت دیں آپ۔ اور ان کی والدہ آتی، اپنے بیٹے کے ایک ایک عضو کو دیکھتی، بے ہوش ہو جاتی، پھر ہوش میں آتی۔ اخیر میں مسیلمہ نے یہ کیا کہ حضرت حبیب کو ان کے ناک کاٹے، کان کاٹے، ہونٹ کاٹے، زبان کاٹی، سینہ چاک کیا، دل گردے کو کاٹا، ایک دھاگے میں پرویا۔ وہ تو شہید ہو گئے، شہید ہو گئے حضرت حبیب، اور ان کے ناک، کان، آنکھ اور ان کی زبان کو، ان کے ہونٹ کو، ان کے اعضاء کو ایک دھاگے میں لپیٹ کر کے رسول اللہ کے پاس بھیج دیا کہ ہم نے آپ کے قاصد کو مار دیا، شہید ہو گئے وہ۔ ان کی والدہ کو اطلاع ملی کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اور اس کے آنکھ، ناک، کان وغیرہ سب آئے ہیں۔ گئیں بھاگتی ہوئی، دیکھا، اور اس کے بعد وہ ہنس پڑی۔ پہلے ہاتھ آیا، رو پڑی، بے ہوش ہو گئی۔ دوسرا ہاتھ آیا، دیکھا، بے ہوش ہو گئی۔ پاؤں آیا، دیکھا، بے ہوش ہو گئی۔ پھر چوتھا تحفہ، دوسرا پاؤں آیا، دیکھی، بے ہوش ہو گئی۔ لیکن اب جب اطلاع ملی میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، آنکھ، کان، ناک وغیرہ وغیرہ سارے اعضاء ایک دھاگے میں پرو کر کے بھیجا تھا، دیکھا، انہوں نے ہنس پڑی ہے، خوش ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ہاتھ کٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے، حضرت ام عمارہ سے، ان کی والدہ سے، کہ کیا بات ہے؟ پہلے ہاتھ کٹا ہوا آیا، بے ہوش ہو گئی، پھر بے ہوش ہو گئی، پھر بے ہوش ہو گئی، اور اب یہ آنکھ، ناک، کان وغیرہ سب آیا ہے، اور تم ہنس رہی ہو، خوش ہو؟ ام عمارہ نے جو کہا وہ جواب میں سنانا چاہتا ہوں، اللہ کرے وہ دل و دماغ میں ہمارے بیٹھے۔ حضرت ام عمارہ نے جو بات کہی وہ اصل مقصود ہے سنانا۔ حضرت ام عمارہ نے کہا یا رسول اللہ، پہلا ہاتھ جب آیا کٹا ہوا، میں اس لیے بے ہوش ہو گئی کہیں تکلیف کی وجہ سے میرا بیٹا اسلام سے نہ پھر جائے۔ ہاتھ کٹے گا تکلیف تو ہوگی نا، میرا بیٹا کہیں تکلیف کو برداشت نہ کر کے کہیں اسلام سے نہ پھر جائے، اور مسیلمہ جو ضد کر رہا ہے مجھے نبی مانو، کہیں اس کو نبی نہ مان لے، اس لیے میں بے ہوش ہو گئی۔ دوسرا ہاتھ آیا، پھر بے ہوش ہو گئی، پتہ نہیں میرا بیٹا کہیں اسلام سے نہ پھر جائے، جو بہت بڑی نعمت ہے، دولت ہے۔ لیکن اب جب معلوم ہوا کہ وہ شہید ہو گیا ہے، اب میں خوش ہوں کہ اللہ نے میرے بیٹے کو شہادت کی موت عطا فرمائی۔ پہلے ڈر تھا کہ تکلیفوں میں آ کر کہیں ایمان نہ چھوڑ دے، کہیں اسلام نہ چھوڑ دے، اور پھر اس کے بعد فرمایا لِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ وَحَسِبْتُهُ، کہ میں نے آج ہی کے دن، میرا بچہ جب پیدا ہوا تھا بیٹا، میں دودھ پلاتی تھی، اور دل میں میرے یہ تمنا تھا میرا بیٹا جوان ہو کر اسلام کے لیے اپنی جوانی کو قربان کر دے۔ کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کے لیے جذبات رکھتی ہیں۔ آج ہمارے جذبات کیا ہیں؟ ہمارا بیٹا کامیاب ہو جائے، ہمارا بیٹا اچھا بزنس مین بن جائے، ہمارا بیٹا اچھی ملازمت میں ہو جائے، اچھی تعلیم ہو جائے، ساری چیز اچھی، بیٹے کے لیے ساری چیز۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی جنت اور آخرت کے لیے جذبہ رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کا اسلام نہ چھن جائے کہیں، ہمارے بچے کا ایمان نہ چھن جائے کہیں، اور ہمارا بیٹا شہید ہو جائے۔ تو حضرت ام عمارہ نے کہا میں بے ہوش اس لیے ہو رہی تھی، ڈر لگا تھا کئی تکلیفوں میں آ کے میرا بیٹا اسلام نہ چھوڑ دے۔ اب جب شہید ہو گیا اسلام پر، میں خوش ہوں کہ اللہ نے ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو اسلام پر تو قربان ہو گیا، جان نثار کر دی، لیکن اسلام سے باز نہیں آیا۔ کیوں؟ بات کیا تھی؟ بات وہی تھی کہ اصل میں اسلام کو نعمت سمجھتے تھے، وہ ایمان کو بہت بڑی نعمت سمجھتے تھے، اور آدمی سچے دل سے جب کسی چیز کو نعمت سمجھے گا نا، اس کے سوچنے کا انداز ہو جائے گا الگ۔ اسلام کے لیے ضرورت ہے، دنیا کو چھوڑ دیں گے ہم، دین کے لیے ضرورت ہے، ہم چھوڑ دیں گے، ہم حرام چھوڑ دیں گے، غلط چھوڑ دیں گے، ناجائز طریقے چھوڑ دیں گے، لیکن جب اسلام اور ایمان کی اہمیت نہیں ہوگی، جنت سامنے نہیں ہوگا، تو پھر آدمی کیا کرے گا؟ پھر غلط راستوں پہ چلے گا۔
دو جمعہ سے میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کر رہا ہوں، صحابہ کی شان کو، صحابہ کے مقام کو، صحابہ کی حیثیت کو، کہ امت کے لیے اساسی واسطہ ہیں، بنیادی واسطہ ہیں۔ رسول اللہ اور امت کے درمیان جو ہے صحابہ بنیادی واسطہ ہیں۔ اگر اس کڑی کو توڑ دیا جائے تو امت کا رشتہ رسول اللہ سے کٹ جائے گا، دین کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اور آج کا یہ دور جو ہے فتنوں کا دور ہے، قدم قدم پر فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں، غیروں کی طرف سے بھی فتنے اٹھائے جا رہے ہیں، اور نام مسلمانوں جیسے رکھنے والی تنظیموں کی طرف سے فتنے برپا کیے جاتے ہیں، نوجوانوں کو ورغلایا جاتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں ایسی بات کہی جاتی ہے کہ صحابہ سے اعتماد ختم ہو۔ اگر صحابہ سے اعتماد ختم ہوا، دین سے بھی اعتماد ختم ہو جائے گا۔ کڑی تو وہی ہے نا۔ کڑی وہی ہے۔ حضرت امیر شریعت تشریف لائے ہیں، میں چاہوں گا کہ حضرت امیر شریعت تشریف لائے ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں تو چاہوں گا حضرت یہاں تشریف لائیں، مگر ان کے صاحبزادے کہہ رہے ہیں نہیں مولانا بھائی امام صاحب حضرت کو لائیے، یہاں بیٹھے حضرت کچھ فرما دیں، بلائیے حضرت کو۔ بلائیے حضرت امیر شریعت تشریف لائے ہیں ہمارے نیچے۔ اچھا ٹھیک ہے، حضرت معذرت کر رہے ہیں، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ حضرت تشریف لے آئے ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا صحابہ کرام کے بارے میں کہ صحابہ پر اعتماد انتہائی ضروری ہے۔ میں ایک نفسیاتی بات عرض کرتا ہوں آپ سے، جن لوگوں نے نفسیات کا مطالعہ کیا ہے وہ اس بات کی شہادت دیں گے کہ آدمی جو کسی سے محبت کرتا ہے نا، محبت کرنے والے کا انداز الگ ہو جاتا ہے۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی کمزوریوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ کمزوریوں کے ڈھیر میں سے وہ اچھائیوں کو ڈھونڈ لیتا ہے، چونکہ محبت کر رہا ہے نا۔ محبت کی نظر کبھی محبوب کی برائیوں کو نہیں ڈھونڈتی ہے، بغض کی نگاہ، دشمنی کی نگاہ ہزاروں اگر اچھائیاں ہیں، ہزاروں اچھائیوں میں سے عیب کو ڈھونڈ لیتی ہیں۔ یہ نفسیاتی بات ہے۔ جو لوگ صحابہ میں عیب ڈھونڈ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے بد نصیب ہیں وہ، اور وہ امت کا اعتماد جو ہے صحابہ سے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور صرف صحابہ سے نہیں ختم کرنا چاہتے ہیں بلکہ یہ کہیے آپ کہ اس دین سے اعتماد ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں میں کہتا ہوں، چاہے کوئی کتنی عبادت کر لے، کروڑوں شیخ عبد القادر جیلانی ہو جائیں، لاکھوں بایزید بستامی آ جائیں، ہزاروں معین الدین چشتی اجمیری آ جائیں، کروڑوں لاکھوں اولیاء کی ریاضتیں مجاہدیں ایک طرف ہو جائیں، اور حضرت بلال نے کالا، شکل کالی ہے، لباس سادہ ہے، حضرت بلال نے جو اذان دی ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اذان دیتے ہوئے شہادت کی انگلی نبی کی طرف اٹھایا ہے، بلال نے جو ایک نگاہ دیکھا ہے نبی کو، لاکھوں ولیوں کی ولایت ایک طرف، بلال کے ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت بلال جس طرح اذان کہتے ہوئے نبی کی طرف نگاہ ڈالا ہے، کروڑوں ولیوں کی ایک طرف، ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ سارے دنیا کے اولیاء، محدثین، مفسرین، غوث، قطب، ابدال سارے ایک طرف ہو جائیں، سب مل کر کسی ادنا درجے کے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ ادنا درجے کے صحابی وحشی کو لے لیجئے، جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی، اور جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحشی سے کہا ایمان قبول کر لیا، رسول اللہ نے معاف کر دیا، لیکن فرمائے کہ وحشی میرے سامنے مت آیا کرو، پیارے چچا کی یاد آ جاتی ہے، اگر آنا تو پیچھے بیٹھنا، ادنا درجے کا صحابی لیکن اتنا بڑا مقام ہے، ساری دنیا کی اولیاء، مجاہدین، مفسرین سب کو ملاؤ پھر بھی رسول اللہ کے ادنا درجے کے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ کئی وجوہات میں نے پہلے بھی بتایا ہے، ایک تو واسطہ ہے، آج بھی میں عرض کروں گا اس پر۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ پچھلے جتنے انبیاء آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، سب نے توحید کا اعلان کیا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ان کی امت نے پوچھا اپنے نبیوں سے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہر نبی نے کہا کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، لیکن اللہ کے کہنے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے جب کہا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، سوال کیا آپ نے دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہم نے اللہ کو دیکھا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے صحابہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے ایسے نبی کو دیکھا ہے جس نبی نے اللہ کو دیکھا ہے۔ پچھلے نبیوں نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا، وہی آئی اللہ ایک ہے اعلان کر دیا، لیکن ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اور پھر اللہ کو دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے نا، اور پردے کے پیچھے سے اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی کی بات سنتا ہے، کلام سنتا ہے تو سامنے بیٹھنا چاہتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو دیواروں کے پیچھے بیٹھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں انسانی فطرت ہے کہ آدمی جس کی بات سن رہا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے، زیادہ اچھی طرح بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پردے کے پیچھے سے بات ہو رہی ہے، اللہ سے کلام ہو رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارینی، اے اللہ مجھے دکھائیے، اے اللہ بات ہو رہی ہے نا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی موسیٰ، میں تو دکھانے پہ قادر ہوں، تمہاری نگاہوں میں طاقت نہیں کہ تم دیکھ سکو، نہیں دیکھ سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال تھا، اے اللہ میں نہیں دیکھ سکتا ہوں یا تو دکھا نہیں سکتا ہے؟ اللہ نے کہا میں قادر ہوں، دکھا سکتا ہوں۔ اے اللہ اچھا چلو میں نہیں دیکھ سکتا ہوں، دنیا میں کوئی ہے جو تجھ کو دیکھ سکتا ہے؟ اللہ نے کہا ہاں ہے موسیٰ، نہ تیری آنکھ دیکھے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، نہ نگاہ نہ تیری آنکھ دیکھے، نہ نگاہ انبیاء دیکھے، مجھے اگر کوئی دیکھے بس نگاہ مصطفیٰ دیکھے، مجھے کوئی دیکھ سکتا ہے تو بس نگاہ مصطفیٰ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تمنا کی تھی اللہ ایک نظر، اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے۔ تب اللہ نے کہا بہت تم آرزو کر رہے ہو، ایک کام کرو، میں پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اور علماء نے لکھا ہے کروڑویں درجے، کروڑ حصہ بنائیے آپ، کروڑویں درجے کی تجلی اللہ نے طور پہاڑ پہ ڈالی۔ حضرت موسیٰ سے کہا وہ پہاڑ دیکھو، 1 کروڑ کا 1 حصہ اللہ نے تجلی کا ڈالا۔ حضرت موسیٰ نے اس پہاڑ کی طرف دیکھا اور اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو کے گر گئے، تسلیم کر لیا اللہ نہیں دیکھ سکتا ہوں میں۔ تو پچھلے کسی نبی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اس نبی کو دیکھا ہے جس نبی نے خدا کو دیکھا ہے، کوئی اور نہیں۔ مقام ہے نا۔ پھر صحبت بڑی چیز ہے دوستو، صحبت میں بڑی تاثیر ہے۔ بہت سارے شرابی، کبابی، بدماش، زانی کسی اللہ والے کے صحبت میں چلے جاتے ہیں، صحبت کا اثر ہوتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اس کی طبیعت میں بھی نیکی آ جاتی ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اور حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا دیکھو بھئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا نا،
فرعون نے اپنے ملک سے 70,000 جادوگروں کو بلایا تھا۔ فرعون جادوگروں کو پالے ہوا تھا، حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرنا ہے، جادوگر معلوم ہوتے ہیں، اور ان جادوگروں نے اپنے لاٹھی رسے کو، پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا، پورے سانپوں کو نگل لیا، کچھ نہیں بچا۔ جادوگر سمجھ گئے، وہ 70,000 جادو جو آئے تھے فرعون کی طرف سے لڑنے، سمجھ گئے تھے کہ نہیں نہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ یقیناً وحی ہے، اللہ کی طاقت ہے، یہ نبی ہیں۔ سارے جادوگر ایمان لے آئے، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین پر۔ اچھا، رب العالمین تو فرعون بھی اپنے آپ کو کہتا تھا، عالم کے پالنے والے ہمیں۔ تو آگے ان جادوگروں نے کہا رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم یہ فرعون والا رب العالمین نہیں، اس عالمین کو جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، کلیئر ہو گئے۔ فرعون کو نہیں مانتے ہم، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس رب کو مانتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور حضرت نے لکھا ہے کہ ایک طرف ایمان لائے، اور ایمان کے بعد ایک نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور 70,000 جادوگروں میں ایمان اتنا مضبوط ہو گیا ہے، فرعون دھمکیاں دے رہا ہے پھانسی پہ چڑھا دیں گے ہم، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، پھانسی پہ چڑھا دیں گے ہم۔ اور ادھر کیا ہو رہا ہے، ان جادوگروں میں ایک لمحہ ہوا ہے نا، ابھی کھائے نہیں پیے نہیں بیٹھے نہیں، ایمان لائے، ایمان کی حالت میں حضرت موسیٰ نبی کو دیکھا، ایمان اتنا مضبوط ہو گیا، کہنے لگا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کر سکتا ہے تو کر لے، اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کیا کر لے گا، زیادہ سے زیادہ تو ہم کو مار دے گا نا، اور کیا کرے گا تو، ایمان اتنا مضبوط ہو گیا۔ تو حضرت فرمائے کرتے تھے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جادوگر ایمان لانے کے بعد حضرت موسیٰ کو ایک نظر دیکھا، ایمان اتنا قوی ہو گیا۔ پھر بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن صحابہ نے زندگی گزارا ہے، ساتھ بیٹھے ہیں، ساتھ کھائے ہیں، ساتھ پیے ہیں، ساتھ نمازیں پڑھی ہے، ساتھ روزہ رکھا ہے، احد میں گئے ہیں، بدر میں گئے ہیں، غزوات میں گئے ہیں، ساتھ رہے ہیں، ساتھ جیے ہیں، نبی کے ساتھ، امام الانبیاء کے ساتھ، ان کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ بھائی جادوگر تو ایک لمحہ حضرت موسیٰ، جبکہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ اگر کریں گے رسول اللہ سے تو ظاہر سی بات ہے بڑا فرق ہے نا۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج اگر موسیٰ بھی آ جائیں، لو کان موسیٰ حیا لما وصیہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ بھی آ جائیں ان کو بھی ہماری اتباع ہی کرنی پڑے گی۔ یہ مقام ہے ہمارے نبی کا۔ تو اس نبی کے ساتھ جن لوگوں نے صحبت اختیار کی ہے، ظاہر سی بات ان کا کیا مقام ہوگا نا بھائی۔ ایک بات اور یاد رکھیے، بھائی وقت ہو گیا، ہو جائے تو بتائیے، ایک بات اور یاد رکھیے کہ دو چیزیں ہیں اس کائنات میں، دو چیزوں کا انتخاب اللہ نے براہ راست خود کیا ہے، اللہ نے خود کیا ہے دو چیزوں کا انتخاب، کوئی اور کسی طریقے سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ایک تو انبیاء کا انتخاب اللہ نے خود کیا ہے، کوئی چاہے جتنی عبادت کر لے، کروڑوں سال عبادت کر لے، کروڑوں سجدے کر لے، جتنے سجدے کر لے، رٹے لگا لے، ذکر و اذکار کر لے، پوری زندگی عبادت میں گزار دے، نبی نہیں بن سکتا ہے نا۔ نبوت کا مقام ایسا ہے کہ کوئی عبادت کر کے حاصل نہیں کر سکتا ہے، پوری زندگی کوئی لگا لے نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ نبوت کا مقام کیسے ملتا ہے؟ اللہ کے منتخب کرنے سے، اللہ جس کو چاہتے ہیں منتخب کر لیتے ہیں۔ جیسے نبی کے بارے میں ہے کہ نبوت کا مقام اللہ کا انتخاب کردہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی آدمی نبی کے بارے میں اگر زبان کھولتا ہے، اگر نبی کے بارے میں کہتا ہے فلاں سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں نبی سے یہ چوک ہو گئی، وہ نبی پر اعتراض نہیں کر رہا ہے، براہ راست اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، اس لیے کہ نبی کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ اور اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے اللہ علام الغیوب بھی ہے، عالم الغیب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، اللہ دلوں کو جاننے والے ہیں، ساری چیزیں ہیں نا بھائی۔ تو کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ نبی صحیح نہیں ہے، غلطی ہو گئی، اس کا مطلب اللہ کے انتخاب پر وہ اعتراض کر رہا ہے نا، اللہ کے انتخاب پر۔ اور آپ دیکھیے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، امتحان دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں،
مجاہدہ کر رہے ہیں، نتیجہ کہاں معلوم ہوگا؟ قیامت میں معلوم ہوگا۔ ایک عالم ہے، علم پھیلا رہا ہے، درس و تدریس کا کام کر رہا ہے، کوئی واعظ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، نتیجہ کہاں معلوم ہوگا؟ حشر میں جا کے معلوم ہوگا کیا ہوا، کیا ملا، ہے نا بھائی؟ ایک آدمی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، نتیجہ کہاں معلوم ہوگا؟ حشر میں معلوم ہوگا کیا ہوا، کس نیت سے کیا تھا حج، کس نیت سے کیا تھا عمرہ، کیا کیا تھا۔ قیامت میں رزلٹ کہاں معلوم ہوگا؟ حشر میں معلوم ہوگا۔ لیکن صحابہ وہ ہیں جن کا امتحان لینے والے اللہ ہیں، اور رزلٹ بھی اللہ نے دنیا میں ہی اعلان کر دیا ہے، اور کسی کی رزلٹ کا اعلان دنیا میں نہیں ہوا۔ بڑے سے بڑا عالم لے کے آؤ، بڑے سے بڑا غوث، قطب، ابدال، محدث، مفسر، کسی کو لے کے آؤ، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہماری مغفرت 100% ہے۔ 100% کیا ہوگا اللہ کو معلوم ہے نا بھائی، نتیجہ آئے گا تو معلوم ہوگا۔ لیکن صحابہ کے نتیجے کا اعلان اللہ نے دنیا میں کر دیا ہے۔ امتحان بھی کون لینے والا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، صحابہ جب اتنے بڑے ہیں تو ممتحن کو تو اور اونچا ہونا چاہیے نا۔ ایسا تو نہیں SSLC ایگزام جو ہے وہ نیچے پرائمری والا تو نہیں لیتا نا بھائی، اوپر والا لے گا نا۔ اس لیے صحابہ کا امتحان اللہ نے لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے خود صحابہ کا امتحان لیا ہے۔ اور اللہ نے امتحان کہاں لیا؟ ہم کہتے ہیں کاش ہم بھی ہوتے، پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے، ابو جہل کے صف میں ہوتے، ابو لہب کے صف میں ہوتے، عتبہ شیبہ کس کے صف میں ہوتے، پتہ نہیں۔ دل گردہ چاہیے، ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جس طرح اللہ نے نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، علماء نے لکھا ہے صحابیت کے لیے بھی اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ کوئی صحابی بھی اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا ہے، جیسے کوئی نبی چاہے جتنی ریاضت کر لے نبی نہیں بن سکتا ہے، ایسی صحابیت کا مقام ہے۔ تو اللہ نے خود امتحان لیا، اور اللہ نے امتحان لینے کے بعد نتیجے کا اعلان کر دیا، قرآن میں اعلان کر دیا، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ نے اعلان کر دیا یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے، کامیاب ہے، اور سند دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اب آج 1400 سال کے بعد کوئی 2 ٹکے کا مفکر اگر کہتا ہے نہیں صحابہ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، امیر معاویہ سے یہ غلطی ہو گئی، ایسی تاریخ کو اور ایسے مفکروں کو ہم ٹھوکروں میں اڑاتے ہیں۔ ہم اللہ کی بات مانیں، نبی کی بات مانیں کہ 2 ٹکے کے مفکر کی بات کو مانیں گے ہم؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اللہ نے امتحان لیا، اللہ نے اعلان کر دیا ہے۔ تو صحابہ نے اصل میں صحبت جو پائی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا آپ کہ ہمارے آپ کے لیے جو نتیجہ ہوگا عمل کی بنیاد پہ ہوگا، کسی نے کتنا عمل کیا عمل کی بنیاد پہ، لیکن صحابہ کا قیامت میں جو فیصلہ ہوگا وہ اعمال کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، نبی کی صحبت کی بنیاد پہ ہوگا۔ نبی کے یار ہیں، یہ نبی کا ساتھ دیا ہے، ہر حال میں ساتھ دیا ہے، اس بنیاد پہ اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ عطا کر دیا ہے۔ تو دوستو آج یہ فتنوں کا دور ہے، اور تو میں کہہ رہا تھا ایک بات، تو وقت ہے ہو گیا ہے، میں بات جو شروع کر رہا تھا بات ابھی باقی رہ گئی، آئندہ عرض کروں گا کہ جس طرح اللہ نے نبی کا انتخاب کیا ہے، کوئی محنت کر کے عبادت کر کے نبی نہیں بن سکتا ہے، ایسے ہی اللہ نے رسول اللہ کے ساتھیوں کا بھی صحابیت کے لیے بھی انتخاب کیا ہے۔ کون صحابی بنے گا یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ خود سے اگر سب صحابی بن سکتا، ابو جہل بھی صحابی بن جاتا، ابو لہب بھی صحابی بن جاتا، عتبہ شیبہ ربیعہ بھی صحابی بن جاتا، اور عبداللہ ابن ابی بھی صحابی بن جاتا، یہ سارے صحابی، لیکن اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے جسے چاہا صحابت کے منتخب کر لیا ہے، اور اللہ نے جس کو منتخب کر لیا ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی عیب نہیں نکال سکتا ہے، اور عیب جو ڈھونڈتا ہے وہ نفسیاتی بات یاد رکھیے، محبت کی نگاہ عیب نہیں ڈھونڈا کرتی ہے، بغض عداوت کی نگاہ عیب ڈھونڈتی ہے۔ اگر آپ کو ہم سے محبت ہے نا تو محبت میں اچھی چیز نظر آئے گی۔ 100 برائیوں کے بیچ میں بھی محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اچھائیوں کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ دشمن ہے، بغض رکھنے والا ہے، سینکڑوں اچھائیاں ہے، اس کو نظر نہیں آئے گی بغض جناد۔
تو اس لیے دوستو اور بزرگوں ہم صحابہ سے محبت رکھنے والے ہیں، صحابہ سے محبت رکھنے والے ہیں، اور صحابہ سے محبت ایمان کا جز ہے، اور صحابہ پر اعتماد کرنا یہ واسطہ ہے نا، واسطہ ہے دوستو اور بزرگوں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، صحابہ جو ہیں دو واسطہ، ایک تو اللہ سے رسول اللہ تک جبریل امین، جب یہودیوں نے اعتراض کیا اللہ نے خود جواب دیا، اور دوسرا واسطہ رسول اللہ سے امت تک قیامت تک دین لانے کا واسطہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ اگر اس واسطے کو توڑ دیا جائے امت کا اعتماد دین سے ختم ہو جائے گا، یہ واسطہ ہے۔ اس واسطے پر بھی جب کبھی اعتراض ہوا ہے براہ راست اللہ نے جواب دیا، براہ راست اللہ نے۔ نبی گزشتہ جمعہ میں نے کہا نا، حضرت عائشہ پر یہ الزام لگا ہے اللہ چاہتے تو کوئی بچہ جواب دے سکتا تھا، اونٹ جواب دے سکتا تھا، ستارے جواب دے سکتے تھے، سورج اور ساری چیزیں لیکن اللہ نے سب کو خاموش کیا۔ اللہ خود بول پڑا، سورہ نور میں اللہ نے 18 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کے صفائی میں اللہ نے نازل فرما دی۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ فتنوں کا دور ہے، اس دور میں اپنے دین و ایمان کو بچانے کی فکر کیجئے، ایسے ویسے لوگوں کی صحبت اختیار مت کیجئے، اور کوئی اگر دین کے معاملے میں گمراہ کر رہا ہے ہرگز اس کی بات نہ سنیے آپ۔ صحابہ کے عیب کو جو سامنے لا رہا ہے، یہ کمی تھی، یہ خامی تھی، یہ غلطی تھی، وہ ایک صحابہ ہیں، وہ صحابہ کیا ہوتے ہوتے انبیاء پر بھی تنقید کرنے لگے تھے، اور جب کسی نے کہا اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ الحمدللہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ واہ بھائی واہ، اللہ نے آپ کو تو محفوظ رکھا ہے اور صحابہ کو اللہ نے غیر محفوظ کر دیا ہے۔ اب صحابہ کی غلطیوں کو ڈھونڈتے ہیں، دیکھو صحابہ سے زنا بھی ہوا، صحابہ سے فلاں بھی ہوا، مشاجرات صحابہ کو سامنے لاتے ہیں۔ وقت آج کا ختم ہو گیا، آئندہ میں بتاؤں گا صحابہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ اصل میں اس دین کو قیامت تک کے لیے باقی رہنا تھا۔ نبی تو زنا کر کے اصول نہیں بتا سکتا تھا نا، وہ تو معصوم ہے، اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ حضرات صحابہ تھے، اللہ نے غلطی کرایا اور اس کے بعد ان کے بارے میں اعلان کر دیا مغفور ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے۔ آئندہ جمعہ عرض کروں گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ ایک اعلان ہے، مسجد ریاض الجنہ